المؤمنین صدیق اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاقی زندگی، آپ کی تعلیمات کے عنوان سے یہ سلسلہ گفتگو آج اس کی آخری نشست ہے۔ عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ اصل دین ہے، وہ روح ایمان ہے، وہ مغز قرآن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنوان زندگی ہی، آپ کی تعلیمات ہی، آپ کا سارے کا سارا زندگی کا نچوڑ ہی دروازہ رسول کی گداگری ہے۔ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور کھل کے محبت کی، حضور سے پیار کیا اور بڑا جم کے کیا۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب علیہ السلام اپنے غلاموں سے فرما دیں، دنیا والوں کو بتا دیں کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی غلامی کریں۔ اگر آپ کی غلامی کریں گے تو اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ محبت ایک ایسا امر ہے جو انسان کے لیے عمل کرنا آسان کر دیتا ہے۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر بات ماننے میں دشواری نہیں ہوتی، پھر بڑی آسانی کے ساتھ انسان بات مانتا ہے۔ محبوب پر غصہ بھی نہیں آتا، محبوب میں نقص بھی نظر نہیں آتا، اس لیے کہ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا محبت تجھے اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے، گنگا بھی کر دیتی ہے۔ نہ عیب سنے جاتے ہیں، نہ دیکھے جاتے ہیں، اور نہ زبان سے ادا کی۔ شرط یہ ہے کہ محبت ہو۔ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر بڑے سارے لوگوں میں بڑی شدت پائی گئی، پر جو رنگ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ ابو بکر صدیق کی سمت کے استاد ہیں، جس نے جو سیکھا جناب صدیق اکبر سے سیکھا، اور محبت رسول بھی سیکھی تو حضرت ابو بکر صدیق سے ہی سیکھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، اور صحابہ اپنی اپنی پسند حضور کو بتا رہے تھے۔ ابن حجر نے لکھا ہے سب نے اپنی اپنی پسند بتائی۔ حضور علیہ السلام نے بھی 3 چیزیں بتلائیں جو نبی پاک کو بڑی پسند ہیں۔ تو جناب ابو بکر صدیق کی باری آئی، فرمایا آپ بھی اپنی پسند بتائیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میری پسند یہ ہے کہ میری بیٹی آپ کے گھر میں نوکری کرے، اور یا رسول اللہ میری پسند یہ ہے کہ اللہ مجھے مال دیتا رہے اور میں محبوب کے قدموں پہ خرچ کرتا رہوں، اور حضور میری تیسری پسند یہ ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے رہیں اور میں آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ یہ میری پسند ہے یا رسول اللہ، یہ میری پسند ہے۔ آپ ذرا تینوں باتوں کو اکٹھا جمع کریں تو پسند ساری کی ساری محبت رسول ہے۔ بیٹی خدمت کرے تو آپ کی، مال اللہ مجھے دے اور میں خرچ کروں تو آپ پہ، بیٹھے آپ میرے سامنے رہیں اور میں زیارت کرتا رہوں آپ کی، یعنی تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتایا کہ خشک دین پہ عمل کرو گے تو کسی کام کے نہیں رہو گے۔ محبت کے ساتھ کوئی کام کیا جائے تو وہ آسان بھی ہوتا ہے، دیر پا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، سکون والا بھی ہوتا ہے، ٹھنڈا بھی ہوتا ہے۔ محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری ان کو تازگی حاصل تھی، پوری وارفتگی کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرتے تھے،
اور ان کی آنکھوں سے، ان کے لفظوں سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے ان کے دائیں بائیں والے لوگ فوراً سمجھ جاتے تھے کہ ابو بکر صدیق کو اس وقت یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھیرا ہوا ہے۔ اور سادے سادے کام، بالکل سادے سادے کام، ان کاموں میں بھی چھلکتی تھی ان کی محبت۔ امام راضی رحمت اللہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی دی حضرت ابو بکر صدیق کو، فرمایا اس پر اللہ کا نام لکھوا لائیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انگوٹھی لے کے پہنچ گئے، لکھنے والے سے کہا کہ اس پر نہ لکھ دو، اس پر تحریر کر دو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام۔ فوراً دل میں خیال آیا صرف اللہ کا۔ پھر اپنے اندر سے جواب وصول کیا، کہنے لگے یار اللہ کا بھی لکھنا اور سار میرے پیارے رسول کا بھی لکھ دینا، میرے محبوب پاک علیہ السلام کا بھی نام لکھ دینا، ساتھ حضور کا بھی نام لکھ دینا۔ اب آپ نے اس کو دیا، اس نے لکھنے والے نے اللہ کا بھی لکھا، حضور کا بھی نام لکھا، اور جب حضرت ابوبکر صدیق انگوٹھی کو لے کے چلے اور لا کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں پیش کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کو جو دیکھا تو اس پر 3 نام لکھے تھے، اللہ کا بھی، نبی کریم کا بھی، اور جناب ابوبکر صدیق کا بھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے حبیب سید عالم آقا کونین میرے پیارے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، ابو بکر میں نے تمہیں کہا تھا اللہ کا نام لکھوانا، اور تم اپنا بھی لکھوا لائے ہو، میرا بھی لکھوا لائے ہو۔ ایک نام لکھانے کو کہا تھا، 3 لکھوا لائے۔ ہاتھ باندھ دیا، عرض کی حضور آپ کا تو میں نے لکھوایا ہے، یہ تو میں نے کیا ہے، پر حضور اپنا نہیں لکھوایا، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں۔ حضور میں نے آپ کا نام، جب اللہ کا نام لکھوانے لگا تو دل میں خیال آیا صرف اللہ کا، تو یا رسول اللہ پھر میں نے آپ کا بھی لکھوا دیا پر اپنا نہیں لکھوایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس پر تو 3 لکھے ہیں۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے ابو بکر نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کا نام ہو اور مصطفیٰ کریم کا نہ ہو، تو پھر رب نے گوارا نہیں کیا کہ مصطفیٰ کریم کا نام ہو اور ابو بکر صدیق کا نام نہ ہو، پھر ابو بکر صدیق کا نام نہ ہو۔ وہ ذوق طبی، وہ شوق، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا وہ خاص غلبہ جو انسان کو نہ جینے کا سلیقہ سکھاتا، جو اس کے اوپر سنت اور شریعت کا لبادہ اوڑھ دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمحہ لمحہ اس میں محو نظر آتے، حضور کی غلامی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کا لمحہ گزرتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ان کے لیے فرما دیتے، جو ان کے لیے کہہ دیتے، اس پر وہ پورے طور پر کاربند ہو جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے رومیوں سے جنگ کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا تھا، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر مقرر کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لشکر ابھی تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ حضور کا وصال ظاہری ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ لوگوں نے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ حضور وصال فرما گئے ہیں تو حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، ابھی لشکر کو ابھی نہ بھیجا جائے، ذرا روک لیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ بھائی لشکر جائے گا، حضور حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ فرمایا مجھے حالات کی پرواہ نہیں، اسے روانہ میرے نبی پاک نے فرمایا۔ میری محبت اجازت ہی نہیں دیتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو روانہ کرے اور ابوبکر کہے کہ وہ جا نہیں سکتا، حالات ٹھیک نہیں، یہ جائے گا۔ لوگوں نے کہا حضور پھر اسامہ بن زید جوان ہیں اور ابھی ان کی عمر کی جوانی میں جوانی کی دہلیز پر ابھی ان کی عمر قدم رکھ رہی ہے، تو حضور کسی سمجھدار کو، زیرک کو، بوڑھے آدمی کو امیر بنا دیا جائے۔ جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بالکل نوجوان ہیں، تو شاید وہ اس کو کنٹرول نہ کر سکیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں تمہاری ماں روئے، اس آدمی کو پیچھے ہٹا دوں جسے میرے نبی پاک نے آگے لگایا، جسے رسول کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ جائیں گے امیر بن کے، انہیں پیچھے ہٹا دوں؟ حضرت جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ لوگ محبت میں بھی روتے ہیں۔ فرماتی ہیں میرا بچپن تھا تو میں سمجھتی تھی لوگ غم میں ہی روتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ محبت میں بھی رونا آتا ہے، میں نہیں جانتی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق سے، میرے والد گرامی سے فرمایا تھا کہ تم میرے ساتھ ہجرت کے لیے چلو گے تو رات کو جانا ہے۔ رات کا لفظ حضور کی بارگاہ سے سنا تو ساری رات ابو بکر صدیق سویا نہیں کرتے تھے، ساری رات، دن میں کچھ وقت آرام کر لیتے تو ساری رات کھڑے رہتے۔ آپ فرماتی ہیں جس رات اللہ کے محبوب علیہ السلام ہجرت کے لیے نکلنے لگے اور ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ نے یوں ہاتھ رکھا دروازے پہ تو دروازہ خود بخود کھل گیا، اور جناب صدیق اکبر دروازے کے پیچھے کھڑے تھے۔ ابو بکر سوئے نہیں؟ کہتی ہیں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جس دن آپ نے کہا تھا نا جانا ہے، میں تو اس دن سے ہی نہیں سویا، اس دن سے ہی نہیں سویا۔ حضور نے فرمایا چلو پھر جانے کا وقت آ گیا تو ابو بکر رو پڑے۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ان کو روتے ہوئے دیکھا تو مجھے آج پہلے دن سمجھ آئی کہ محبت میں بھی لوگ رویا کرتے ہیں، محبت میں بھی لوگ رویا کرتے ہیں۔ میں تو سمجھتی تھی کہ یہ رونا صرف دکھ کے موقع پر ہوتا ہے، لیکن شدت محبت بھی انسان کو رلا دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی محبت فرمائی۔ جب آپ جا رہے تھے نا حضور کو لے کے مکے سے مدینہ طیبہ کی طرف، کسی نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا تھا ابو بکر زندگی میں سب سے زیادہ راضی کب ہوئے؟ تو فرمانے لگے جب میں حضور کو مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا، رستے میں میں نے دیکھا کہ گرمی بڑی شدید ہو گئی اور شدت کی گرمی، حضور کے چہرہ نور پر پسینے کے مبارک قطرے۔ آپ فرماتے میں بڑا ہی پریشان ہوا کہ حضور شدید گرمی کے موسم میں سفر فرما رہے تھے۔ فرماتے میں نے فوراً عرض کی حضور تھوڑا سا سایہ نہ دیکھوں؟ تو حضور نے فرمایا دیکھ لو۔ فرماتے ہیں ایک ڈھلان تھی پہاڑی کی، اس کا سایہ تھا، میں جلدی سے وہاں گیا اور میں نے اپنی پگڑی کھول کے وہ جگہ صاف کی، پھر میرے پاس جو چادر تھی وہ میں نے بچھا دی اور عرض کی یا رسول اللہ ذرا چھاؤں میں تھوڑا آرام کریں۔ فرماتے ہیں پھر میں تھوڑا آگے بڑھا، دل تھا کوئی ٹھنڈی چیز ملے تو میں اپنے نبی کریم کی بارگاہ میں پیش کروں۔ چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، میں نے اسے کہا ایک بکری کا دودھ دھو دو گے؟ کہنے لگا یہاں میں مہنگا دوں گا۔ میں نے کہا تو مہنگے سستے کی بات نہ کر، ایک بکری کا دودھ دے دے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے دے دیتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ تو ابھی یہی ہے تو مجھے بتا کہ کنواں کس طرف ہے؟ کہنے لگا کنواں بڑی دور ہے، کنویں کا آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا تو دور نہ بتا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ کہنے لگا پہاڑ کے پیچھے کنواں ہے۔ آپ فرماتے میں نے پیالہ لیا اور میں پہاڑ کی سمت دوڑا، اور پہاڑ کے پیچھے جو کنواں تھا اس کے اندر سے میں نے پانی بھرا، پہلے پیالہ دھویا پھر پانی بھرا، اور لا کے میں نے اس چرواہے سے کہا کہ پہلے بکری کے تھن دھو لو، اپنے ہاتھ دھو لو، دھو کے پھر دودھ دھونا۔ لگا بڑے پاک صاف ہو۔ میں نے کہا نہیں، جن کے لیے لے کے جانے انہیں اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھے کہنے لگا خود ہی دھو لو۔ فرماتے ہیں پہلے میں نے ہاتھ دھوئے، پھر بکری کے تھن دھوئے، پھر میں نے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس پیالے میں دودھ دھویا، اور آپ فرماتے ہیں جب میں دودھ لے کر کے چلا نا، پھر میں کنویں پر دوبارہ گیا اور وہاں سے ایک پانی کا اور ڈول نکال کے اس میں پیالہ رکھ کے دودھ ذرا ٹھنڈا کیا، اور جب دودھ ٹھنڈا ہو گیا تو میں لے کے حضور کی بارگاہ کی طرف بڑھا، اور سارے راستے سوچتا رہا اگر حضور آرام کر رہے ہوئے تو کبھی پھر گرم نہ ہو جائے، گرمی بڑی ہے، ٹھنڈا دودھ پیش کرنا تھا۔ لیکن کہتے ہیں جا کے میں حضور کے قریب کھڑا ہی ہوا تھا کہ میرے قریب نے آنکھیں کھول دی۔ فرماتے میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر یوں حضور کو دودھ پیش کیا، اور جب نبی پاک علیہ السلام نے ٹھنڈا دودھ پکڑا اور حضور نے پھر جب اس کو پیا، آپ فرماتے ہیں جب پہلا گھونٹ میرے محبوب کے حلقے مبارک میں گیا، حضور کے چہرے پر خوشی آئی، تو میں اتنا خوش ہوا، نہ کبھی پہلے اتنا خوش ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی اتنا خوش ہوا۔ نبی پاک کی ذات کے ساتھ خاص دلچسپی،
خاص لگاؤ. دیکھو نا 3 دن غار ثور میں حضور کی بارگاہ کے ساتھ رہے، مکمل وقت گزارا. بدر میں، احد میں میرے نبی کریم کے ساتھ وقت گزارا. پھر حضور نے انہیں یہ اعزاز دیا کہ قیامت تک کے لیے نبی پاک نے انہیں اپنے گنبد خضرا میں جگہ عطا فرمائی. ان کی محبت کی تکمیل کا یہ عالم ہے کہ وہ آج بھی حضور کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں. پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، پر اسیں تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. اللہ تعالی ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کی ان تعلیمات سے، ان کے ان اخلاقی رویوں سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.